بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین مکرم، ریڈیو پاکستان میڈیا ویوز 585 اسلام آباد سے اور آزاد کشمیر ریڈیو تراڑ کھل سے آپ ہمارا پروگرام سماعت فرمانے جا رہے ہیں کشمیر منظرنامہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار احمد لطیف۔ احمد صاحب خوش آمدید۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام سماعت فرما رہے ہیں کشمیر منظرنامہ اپنے میزبان ایاز اسلم کے ساتھ، ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیا ویوز 585 اور آزاد کشمیر ریڈیو تراڑ کھل سے آپ ہمارا یہ پروگرام براہ راست سماعت کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار احمد لطیف صاحب۔ پہلے موضوع کی جانب بڑھیں گے سامعین مکرم۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں صفاق بھارتی فوج کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور یورپی یونین اور باقی مہذب دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ علاقے میں جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے پر بھارت کا محاسبہ کریں۔ نئی دہلی کے بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گرفتاریوں اور ڈرانے دھمکانے سے کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مئی کے آخری ہفتے میں سری نگر میں مجوزہ G20 اجلاس کو ایک اور دھوکہ اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی قرار دیا، کیونکہ جموں کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ایک متنازع علاقہ ہے۔ احمد لطیف صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ شبیر احمد شاہ صاحب نے بھی اس حوالے سے زور دیا ہے کہ عالمی برادری، یورپی یونین اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں وہ علاقے میں جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ اس وقت ایک بڑی طویل فہرست ہے کشمیر کے اندر بھارت کے جنگی جرائم کی۔ جی ایاز، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس کا تذکرہ ہو رہا ہے G20 کا اور باقی جو مراحل طے کیے جا رہے ہیں، اس ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ منظرنامہ جو ہے وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اہتمام کر رہے ہیں کسی طرح کہ اس سے چھٹکارا مل جائے، کیونکہ وہاں جو مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے جو اہتمام کیا وہ سیر و سیاحت کے حوالے سے ہے، ٹورزم کے حوالے سے، کیونکہ وہ مختلف ایونٹ جو ہے پورے انڈیا میں وہ کروانے کا ان کا منصوبہ ہے، اور اس کو منصوبے سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر ہم نے خود میں ضم کیا ہے، کشمیری خوش ہیں، خوش باش سارا انڈیا جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے علاوہ جو آپ نے کام کر رکھے ہیں اور جو پوری دنیا کے ریکارڈ پر موجود ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ روٹین میڈیا پہ ہر جگہ اس پہ لکھا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے۔ آپ نے جو جسے کہتے ہیں نا انتہائی غیر انسانی اور غیر اخلاقی کام کیا ہے عید کے دنوں میں، وہ میں سمجھتا ہوں اس پہ تو ہاہاکار مچی ہے پوری دنیا میں کہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی عبادات کے درمیان میں رکھنا ڈالے۔ یہ عالمی طور پر طے شدہ ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں موجود ہے کہ آپ کسی کو بھی عبادات سے نہیں روک سکتے، آپ کسی کی عبادت گاہوں پر تالہ بندی نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک اب تو یہ جو طے شدہ نامز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اقوام متحدہ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ جو بھی کسی بھی عبادت گاہ پر تالا لگائے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایک اور دوسری بات جو شبیر شاہ بات کر رہے ہیں، وہ واقعتاً وہاں جنگی جرائم ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ خطہ جو ہے وہاں کوئی جنگ نہیں ہو رہی، کوئی مسلح جدوجہد نہیں ہو رہی، وہ سارے کے سارے پرامن احتجاجی تحریک جو ان کا حق ہے، کیونکہ ویسے تو اگر مسلح جدوجہد بھی ہو رہی ہو تو وہ بھی جو ہے وہ آزادی کا جو مطلب ہے، جو نعرہ ہے، اس کے تحت حریت پسندوں کو اجازت ہوتی ہے، پوری دنیا میں اس کو انڈوس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خطے پہ قبضے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں انہیں اہتمام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، قبضے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر کے دو حصے تھے، ایک حصہ جو ہے پاکستان کے زیر انتظام ہے، پاکستان اس کا اہتمام کر رہا ہے، ان کو کھانا پینا، ان کی سفری سہولیات، ان کے صحت صفائی کے معاملات، ان پر کوئی حملہ کرے تو اس کو روکنے کے لیے، گویا انہیں خوش و خرم رکھنے کے لیے، آزادانہ ان کا اہتمام کرنے کے لیے، بندوبست کرنے کے لیے پاکستان نے جو کیا وہ پوری دنیا اس کو جسے کہتے ہیں سراہ رہی ہے۔ لیکن انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قبضے کی ایک صورت ہے، ہر تیسری گلی میں ان کے گنڈے موجود ہیں، ہر تیسری گلی میں ان کے پہرے دار موجود ہیں، اور وہ جو قوانین بنا رکھے ہیں پکڑ دھکڑ کے،
बच्चे उठा के ले जाते हैं, नौजवान उठा के ले जाते हैं, उनको आप कत्ल कर देते हैं। ये जो सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, ये बढ़ता बढ़ता अब इंडिया में भी इसका फैलाव जारी है। Exactly. और अब लोग जो हैं, जो माहिरीन हैं, वो कह रहे हैं कि लगता यूं है कि पूरा इंडिया जो है वो मकबूजा कश्मीर बनने जा रहा है। उस पर भी उसी तरह की पाबंदियां लगने जा रही हैं। सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, बाकी कवानीन ऐसे बना देते हैं। अब मुझे बताइए, जो मुसलमानों के साथ काम शुरू हो गया, उस पर आलमी तौर पे एहतजाज हो रहा है कि ये आप क्या कर रहे हो भाई, और उस पर आलमी तौर पे एहतजाज की लय जो है वो तेज़ होती चली जा रही है कि आपने मुसलमानों के खिलाफ, और अरब दुनिया जो है उस पर एहतजाज कर रही है कि ये क्या कर रहे हैं आप। उस पर एहतजाज की जो लय है वो बढ़ती चली जाएगी, अरब दुनिया से निकलेगी, फिर वो पूरी दुनिया में जाएगी। ह्यूमन राइट्स के लोग जो हैं वो बात करेंगे कि जिस मुल्क में अक़लियतों को पुरसकून नहीं रहने दिया जाता, उसको जमहूरी मुल्क नहीं कहा जा सकता। मैं यहाँ आप ही की गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा और अपने सामिन के साथ भी शेयर करेंगे कि ममलकत बहरीन के जो पार्लियामेंट है उसके डिप्टी स्पीकर अहमद कराता ने कहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है, क्योंकि भारतीय हुकूमत मुसलमानों के साथ बुरा सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा भारत के साथ जो है वो तजारती रिलेशन है। डिप्टी स्पीकर बहरीन के जो हैं, उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे तजारती ताल्लुकात हैं और बहरीन में मुतअद्दिद भारतीय जो हैं वो आबाद हैं और उनके साथ हम हमेशा एहतराम के साथ पेश आते हैं। वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं, अपनी ज़िंदगी पुरअमन तरीके से गुजार रहे हैं, लेकिन भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि बहरीन और दीगर खलीजी ममालिक को भारत में इंतहा पसंद हुकूमत की मजम्मत करनी चाहिए और मुसलमानों का कत्ल गारत रोकने के लिए फैसला करना चाहिए। अच्छा अहमद साहब, अब जिस तरह आपने हवाला दे रहे थे, गुफ्तगू जो है अब वो होना शुरू हो गई है, और अगर ये मामला मजीद बढ़ता जाता है तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में फिर जाहिर है जहाँ जहाँ भारत के अंदर हिंदू अक़लियतों का शिकार हैं, उन्हें फिर उन ममालिक के अंदर जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा और ये आग फैलती जाएगी। ऐसा ही है। आपको याद होगा कि जब इंडियन एक वज़ीर ने, खातून वज़ीर ने दरीदा दाहनी का मुजाहरा किया था, वो जो तौहीन आमेज़ उसके रिमार्क्स थे, तो उस पर एहतजाज किया था सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने, ईरान ने एहतजाज किया था, तुर्की ने एहतजाज किया था। सऊदी अरब ने यह किया कि हम आपके जो लोग हैं उन्हें फिर वापस भेज देंगे, आपसे मुआहदात जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। अगर बहरीन और बाकी जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं वो ये रवैया अख्तियार करें कि आप अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपना मुआनदाना रवैया ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आपके लोगों को यहाँ से वापस भेज देंगे, आपसे मुआहदात जो है वो नहीं किए जाएंगे। अगर ये अभी जो बात हो रही है, ये बहरीन के जो ज़िम्मेदारान बात कर रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं हम आपको किस तरह ले रहे हैं, आपको किस तरह खुशो खुरम रखा हुआ है और आप मुसलमानों के खिलाफ क्या कर रहे हैं। यही एहतजाज की एक लय है और ये एहतजाज की लय जो है बढ़ती चली जाएगी। और अब मुझे जो नज़र आ रहा है, अब सूरत हाल ये बन रही है, जो दिखाई दे रहा है कि जो मुसलमान हैं वो भी एहतजाज की लय उनकी तेज़ हो रही है, सिख जो हैं उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये जो इवेंट हो रहे हैं ना, मसलन ये इवेंट जो जारी है वहाँ जो शंघाई तावन तंजीम वाला आएगा अगले महीने में, वो, और उसके बाद ये जो इवेंट है G20 वाला, इस पे एहतजाज होगा, क्योंकि ये जो सिख हैं वो भी बहुत मुनज़्ज़म हैं और मुसलमान भी बहुत मुनज़्ज़म हैं, और साउथ के लोग तो उससे भी ज़्यादा मुनज़्ज़म हैं। वो तो बाकायदा मुसल्लह जदोजहद की एक सूरत है। आपने देखा सिखों ने एहतजाज किया तो क्या हाल था, मोहतरमा इंदिरा गांधी जो है वो गई, और जो साउथ वालों ने एहतजाज किया तो क्या हुआ, तो अभी तक वही जख्म नहीं भूले, वो भी है। और साउथ ने क्या किया, उन्होंने भी जो राहुल गांधी के वालिद गिरामी हैं उनके परखचे उड़ा दिए थे राजीव के। एक खातून आई और उसने उड़ा दिए परखचे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सूरत हाल ऐसी है कि नफ़रत का इतना गहरा घाव है और इतने नफ़रत में इतने लोग जो हैं वो साउथ वाले, सिख, बाकी कम्युनिटी और मुसलमान भी, वो इतने गुस्से में हैं कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अहमद साहब आप समझते हैं कि अब वहाँ पर बसने वाले जो मुसलमान, जिनके दिल में कहीं ना कहीं एक नरम गोशा था भारत के लिए, और वो ये चाह रहे थे कि नहीं, हम भारत के साथ, हमारे बड़ों ने जो रहने का फ़ैसला किया ये एक अक्लमंदाना फ़ैसला था, लेकिन अब वो भी कोस रहे हैं अपने आबा अजदाद को कि आखिर क्यों उन्होंने यहाँ रहने का फ़ैसला किया, कि हम इतनी दहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी हमारे हालात ये हैं कि हम यहाँ अक़लियत और हमें अपनी मजहबी आज़ादी भी हासिल नहीं है, जो ख़ुद को जमहूरी मुल्क। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं जो चश्मे तसव्वुर से देख रहा हूँ, मुझे लगता यूँ है क्योंकि सिख तौहीद परस्त हैं,
ان کا بت پرستوں کی ذیل نہیں ہو سکتے. وہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا. آپ کو یاد ہے کہ 1947 میں ہندوؤں نے یہ کہا کہ سکھ جو ہیں وہ ہندو مت کی ذیل ہیں. حالانکہ میں حیران ہوں کہ کس طرح مان لیا انہوں نے کہ کوئی توحید پرست جو ہے وہ بت پرستوں کی ذیل کیسے ہو سکتا ہے. وہ مسلمانوں کے ساتھ تو جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی توحید پرست ہے اور ان کے گرو جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں ان کی تربیت ہوئی اور وہ رب تعالیٰ کا جو گرو کا اور وہ پورا ایک سسٹم جو ہے اس پہ وہ یقین رکھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک اور وہاں پاکستان بننے جا رہا ہے. اس میں سکھ موجود ہوں گے, اس میں مسلمان موجود ہوں گے اور بالکل حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں. اور یہ تو ماہرین جو ہے, جو تھنک ٹینک کے لوگ ہیں اور جو بات کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا پہ, جو ذمہ داران ہیں اور جو اتھارٹی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کی ہٹ دھرمی اور انتہا پسندی جو ہے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ ذرا آپ میپ کو سامنے رکھیے, وہ جو چکن نیک ہے ساری کی ساری ساؤتھ اور اس کے گردا گرد, اور پھر اس کے ہمسائے سارے ناراض ہیں, سارے کے سارے. کوئی بھی بتائیے, کوئی چھوٹا ملک یا بڑا ملک, کسی کے اس کے ساتھ مراسم ہو یا کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا اس کے روابط جو ہے خوش و خرم ہو یا دوستانہ ہو, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ لڑائی ہے, باقی جو ممالک ہیں انہوں نے تو اس سے مانگ لیا ہمارے دریا بھی واپس کرو, ہمارے جنگل بھی واپس کرو. وہ جو ان پہ تکیہ کیے ہوئے تھے, وہ اس کا مطلب ہے سب اسے آنکھیں دکھا رہے ہیں اس کے رویے کی وجہ سے. نیپال نے بھی ایون یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ان پہ تکیہ کیے ہوئے تھے انہوں نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کا رویہ جو ہے اپنے قرب و جوار کے لوگوں میں, اپنے ہاں کے لوگوں میں, دلت جو ہیں آپ کے خلاف نفرت کی ایک فضا جو ہے بن گئی ہے. آپ انہیں بندہ ہی نہیں سمجھتے. جب آپ, میں حیران ہوں کہ عالمی طور پہ فورمز جو ہیں, جو انڈیپینڈنٹ فورم ہوتے ہیں, جو ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتے ہیں, انہوں نے ایک ایسے ملک کو جہاں چھوت چھات ہے, ذات پات ہے, ایک دوسرے کو جو ہاتھ لگانا جو ہے وہ انسان نہیں سمجھتے دوسرے لوگوں کو, انہوں نے اس ملک کو اپنی جو ممبرشپ کیسے دی ہے. کیونکہ یہ تو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ان کا رویہ ہے. ان کا جو سوشل فیبرک ہے سارے کا سارا, وہ سارا بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے. اس کو تو کسی عالمی فورم کا ممبر ہی نہیں بنایا جا سکتا. اور ابھی تو آپ یہ دیکھیے کہ سلامتی کونسل کے لیے پر تول رہا ہے خدا کے لیے کہ بھارت. صورتحال صابر مکرم جس طریقے سے احمد لطیف صاحب بھی بیان کر رہے ہیں, ایک ایسا ملک جو کہ بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے اندر ملوث ہے, اور خود اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی اپنی رپورٹس اس حوالے سے موجود ہیں کہ کس طریقے سے بھارت کشمیر کے اندر جو وہاں پر قتل عام کر رہا ہے, وہاں خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے, بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر ہو رہی ہیں. اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر حقوق کی بندش, انٹرنیٹ کی بندش ہے تو وہ بھارت کے اندر ہوئی ہے, کشمیر کے اندر ہوئی ہے. اور یہ مسلسل دوسرا تیسرا سال ہے کہ جب بھارت جو ہے وہ اس لسٹ کے اندر ٹاپ کر رہا ہے. جو اور اب وہاں پہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, وہاں پہ ہمیشہ ہی خود کو کہتے تو جمہوریت کے علم بردار ہیں, دعوے دار ثابت کرتے ہیں, خود کو دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جہاں چل رہی ہیں, تو وہیں وہاں پر بسنے والا جو بھی حق کی آواز بلند کرتا ہے اس کو متعدد کیسز اس کے اوپر ڈال کر اس کی یا تو آواز خاموش کر دی جاتی ہے یا اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قتل کروا دیا جاتا ہے, اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے. ستیہ پال ملک کی ابھی تازہ ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے, جو اس وقت 2019 کے اندر جو ہے وہ گورنر تھے مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر, اور جب یہ پلوامہ اٹیک ہوا, اور جب انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک انٹرویو کے اندر مودی کی اصلیت کو پوری دنیا کو بتایا کہ مودی بنیادی طور پر پلوامہ اٹیک کے اندر خود جو ہے وہ ملوث تھے اور وہ تمام تر صورتحال جانتے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ جو ہے وہ اٹیک ہونے دیا. پھر انہوں نے اپنی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ مکمل طور پر اس حملے کو بچانے میں جو ہے وہ بھی ناکام رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جب یہ بات کی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سی بی آئی کی جانب سے ان کو متعدد نوٹس بھیجنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا, اور ان کو جو ہے وہ طلبی کی گئی ہے ان کی, اور ان کے اوپر جو ہے متعدد کیسز ڈالے جا رہے ہیں بہت پرانے, تاکہ ان کو اس بات کا جو ہے بدلہ دیا جائے جو مودی کے خلاف انہوں نے سچ بولا ہے. صرف یہ نہیں, اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جس کے اندر مقبوضہ جموں کشمیر کی مثال ہو یا بھارت کے اندر جب بھی سچ کی بات کی گئی تو اس کو دبانے کی کوشش کی گئی. کشمیر کے اندر کتنے ہی ایسے صحافی جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا,
یا ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا، جو دنیا کو اس کی حقیقت بتا رہے ہیں. لیکن بھارت کو یہ نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ وہ جس قدر بھی کوششیں جو ہے اپنی جاری رکھے حقیقتوں کو چھپانے کی، آج کے دور میں جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، وہ زیادہ دیر تک اب اپنے آپ کو اس اپنے ہتھ کنڈوں کے پیچھے، اپنے پروپیگنڈے کے پیچھے جو ہے وہ نہیں چھپا سکتا ہے. اور ایک نہ ایک دن کشمیریوں کے ساتھ پوری دنیا جو ہے وہ کھڑی ہوگی اور بھارت وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوگا. ویلکم بیک سامعین مکرم، آپ ہمارا پروگرام سماعت فرما رہے ہیں کشمیر منظرنامہ اپنے میزبان ایاز اسلم کے ساتھ. ریڈیو پاکستان اسلام آباد اور ریڈیو آزاد کشمیر تراڑ کھل سے ہمارا یہ پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار احمد لطیف صاحب. احمد صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے کہ خود اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل جو ہے اس کی بڑی واشگاف رپورٹس جو ہیں وہ کشمیر کے اندر ہونے والی بھارتی بربریت کے حوالے سے موجود ہیں. صرف یہی نہیں، پھر آپ دیکھیے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کا اصل چہرہ کھول کے رکھ دیا. پھر خود امریکی میڈیا نے جو ہے بڑے موقع جریدے جو ہے نیو یارک ٹائمز کی آپ بات کر لیں، دیگر واشنگٹن پوسٹ کی آپ بات کریں، اور دنیا میں بسنے والی دیگر پارلیمنٹس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کشمیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. لیکن یہ گفتگو جتنی بھی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوک تو ضرور ثابت ہو رہی ہے، بٹ ایک کنکریٹ چیز، ایک ڈیولپمنٹ ہمیں اس طرح کیوں نظر نہیں آتی؟ اصل میں ایاز یہ مسئلہ ہے مربیان کا. جو بھارت کو تھپکی دینے والے ہیں وہ 3 ملک ہیں جو اس کو تھپکی دیتے ہیں، اور اسرائیل ہے، برطانیہ ہے اور امریکہ ہے، اور وہ اس کے ساتھ ان کے روابط بھی موجود ہیں. اور اب جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس میں پاکستان کو وہ اپنا الائی نہیں کہہ رہا، سب سے بڑا الائی جو ہے انڈیا کو کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ ظاہر ہے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کا اپنا ایک مسئلہ ہے. افغانستان سے نکلنے کے بعد اب وہ بالکل فری ہے، اور اب وہ سارے جیسے کہتے ہیں نا انڈے، وہ انڈین باسکٹ میں رکھا جا رہا ہے اپنے سارے تعلقات کے، اور اسے ایشیا کا اور جنوبی ایشیا کا وہ پولیس مین بنانے کی وہ کوشش کر رہا ہے. اور وہ بھی اس جو سبز باغ امریکہ کا دکھایا ہوا ہے اس میں وہ آیا ہوا لگتا ہے، اور اسے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اپنے معاملات تو تجھ سے سنبھل نہیں رہے. آپ جو حوائج ضروریہ کے معاملات ہیں، لیٹرینیں وغیرہ، وہ لینے کے لیے آپ دنیا سے مدد طلب کر رہے ہیں. جب سب سے بڑی جھونپڑ پٹی آپ کے پاس موجود ہے، لوگ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ اپنی اقلیتوں کو جس سطح پہ وہ ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ کا رویہ غیر انسانی رویہ ہے. نہ آپ کا ملک جو ہے وہ سیاحوں کے لیے محفوظ ہے، نہ خواتین کے لیے محفوظ ہے، چلتی گاڑیوں میں عصمت دری ہوتی ہے، گویا غنڈہ راج ہے وہاں. اور آپ ابھی جو ریکارڈ پر موجود ہے، جو تازہ ترین 3-4 واقعات ہیں، میں ان کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. راہل گاندھی کو آپ جو ہے صرف سوال کرنے کی پاداش میں اس پہ توہین کا مقدمہ درج کرواتے ہیں. پھر آپ کی جو سدھائی ہوئی عدالتیں ہیں، سدھایا ہوا میڈیا ہے، وہ اسے اتنا زچ کرتا ہے کہ جو وہ درخواست گزارتے ہیں کہ مجھے آپ نے زیادہ سزا دی ہے، یہ سوال کرنا تو کوئی ایسا جرم نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے سزا درست دی ہے. پھر 19 برس تک جس بنگلے میں وہ رہے اور جو ان کے زیر انتظام تھا اپوزیشن لیڈر کے طور پر، وہ بھی انہوں نے خالی کر دیا. گویا احتجاج کی لے جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اب جسے کہتے ہیں عالمی میڈیا بھی، مقامی میڈیا بھی، اور ذمہ دار لکھنے والے بھی اس کو یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ بچر ہے، ایک قصاب کی طرح یہ ڈیل کر رہا ہے، اور کسی کو بھی بات کرنے کا موقع نہیں. ابھی ستیہ پال کا آپ نے ذکر کیا کہ اس نے کیا کہا کہ صرف یہ بتایا کہ یہ سب ان کا کیا دھرا ہے، تو اس سے پہلے بھی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ یہ. اور اویسی صاحب نے تو بالکل کلیئر کر کے بتا دیا کہ باقاعدہ پولیس کی نگرانی میں جو RSS کے غنڈے ہیں
اور یہ اس کے اپنے سدھائے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے مل کے یہ کام کیا ہے، اور جب تک وہ اسائنمنٹ مکمل نہیں ہوئی اس وقت تک پولیس بالکل جسے کہتے ہیں نا ٹس سے مس نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقاعدہ ایک ایسی فضا بنا دی ہے انڈیا میں انہوں نے کہ انڈیا جو ہے وہ درگزر نام کی کوئی چیز وہاں نہیں ہے. مخالف آوازیں جو ہیں وہ سننے کی وہاں یارہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا کٹر اور ریجڈ قسم کا انڈیا بنا دیا جائے جہاں صرف اپنی آواز سنی جائے، کوئی مخالف آواز جو ہے وہ دور دور تک، کوئی مقابل نہیں دور تک والا مسئلہ ہو، کوئی آواز سننے کو نہ ملے. اب وہ یہ 2 ایونٹ جو ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی ان کی کوشش ہے کہ پکڑ دھکڑ کی کچھ کارروائیاں کی جائیں. اب مجھے بتائیں، جو قرآنی آیات کی توہین کی جا رہی ہے، کریکر میں ڈال کے ان کو جو ہے وہ بم کے طور پر جلاتے ہیں، گویا آیات جلانے کا کام کیا ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ آپ برہم کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو. مساجد میں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت دی، عید کی اجازت دی، اور پھر آپ نے کہا نہیں جی 7:30 بجے کیجئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ مشتعل ہو جائیں، ایک ایسی کیفیت بن جائے کہ ہمیں کرفیو لگانا پڑ جائے، اس کرفیو میں ہم ایونٹ بھی کر لیں اور دنیا کو یہ بھی بتا دیں کہ، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، جب کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے عالمی میڈیا فوکس کر کے بیٹھا ہوتا ہے. صحیح. جس طرح قطر میں جو ایونٹ تھا اسپورٹس کا، اس میں تلاوت کلام پاک جب ہوئی تو لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا آنسوؤں سے لوگوں نے رونا شروع کر دیا. ظاہر ہے کلام ربانی کی اپنی ایک ہیبت ہے، وہ لوگوں کے دلوں پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ چیز گز کو دیکھنا نہیں گوارا کیا لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اب یہ جو ایونٹ ہے اس سے بھی بلاول بھٹو زرداری بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد جو 3 مسلم ممالک وہاں مدعو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو. ان کے ہوتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ احتجاج کریں گے اور اس پہ پھر بات ہو جائے گی. گویا عالمی میڈیا وہاں موجود ہوگا، احتجاج کی لے فوکس ہوگی، اور اس کے بعد یہ ایونٹ جو ہیں جو اپنے لیے انہوں نے ارینج کیے ہیں وہ ان کے خلاف پڑ جائیں گے. آپ مطلب اس حوالے سے کافی ہمیں دیکھتے ہیں کہ آپٹیمسٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو دونوں مواقع آ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اگر ہم پازیٹیو وے سے بھی سوچیں، ایک طرف جہاں بھارت اپنی اصلیت تو دکھائے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پازیٹیو پہلو اس کا یہ ہے کہ وہاں آپ کے پاس 2 ایسے فورم آ جائیں گے کہ جس میں ایک طرف دنیا کے 20 ممالک بیٹھے ہیں، دوسری طرف ظاہر ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجودہ ممالک کی. تو اس میں آپ خود بھارت کے اندر رہتے ہوئے جو ہے کشمیر کا مقدمہ ان کے سینے پر مونگ دلیں گے، وہیں بیٹھ کے یہ بات ہوگی، اور ان کا بنایا ہوا ایونٹ جو ہے وہ کوئی اور اچک لے جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سامعین مکرم آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر بھارت کے بدنام زمانہ جو تحقیقاتی ادارہ ہے NIA، اس سے پہلے بھی متعدد ایسی کارروائیاں کر چکا ہے جس میں حریت قیادت یا ایسے رہنما جو کہ بھارت کے مخالف ہیں ان کی جائیدادوں کو جو ہے وہ ضبط کیا جاتا ہے. بڈگام میں ہم نے دیکھا کہ متحدہ جہاز کونسل کے سربراہ سید صلاح الدین اور ان کے ایک نظر بند بیٹا جو ہے سید شاہد یوسف، اس کی جو جائیداد ہے اس کو ضبط کر لیا گیا ہے. KMS کے مطابق NIA نے ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ممتاز مجاہد کمانڈر سید صلاح الدین کے بیٹے شاہد یوسف کی زیر ملکیت جو بڈگام میں واقع ان کی جائیداد ہے اس کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت NIA کی نئی دلی کی جو عدالت ہے اس کے حکم پر ضبط کر لیا گیا ہے. احمد صاحب، یہ بھی ایک بڑی ڈراؤنی حقیقت ہے وہاں پر. ستم ظریفی یہ ہے کہ جو بھی حریت قیادت یا حریت رہنما یا جو بھی شخص وہاں پہ آپ کے خلاف بولتا ہے، آپ اس کو ہر طرح سے اس کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے ہیں، جائیدادیں ان کی ضبط کرتے ہیں، ان کے بچوں کو آپ جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، خواتین کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے وہ اس طرح کی زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، عصمت دری کر رہے ہوتے ہیں، وہ آزادانہ باہر نہیں نکل سکتی. آخر آپ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ ایاز، اصل میں یہ سارے کے سارے قوانین جو ہیں عالمی طور پر یہ متصادم ہیں. جو آئینی جو طے شدہ ہے اور جو نامز ہیں اس کے مطابق یہ بالکل میں سمجھتا ہوں فضول بات ہے. قواعد یہ ہیں کہ آپ پر مقدمہ درج ہوا، اس کے بعد تفتیش شروع ہوئی، آپ ملزم ہوتے ہیں. لیکن یہاں انہوں نے قوانین یہ بنائے ہیں کہ آپ پر مقدمہ درج ہوا، آپ فوری سزا دیتے ہیں. سزا یہ دیتے ہیں کہ آپ ان کی جائیداد ضبط کرتے ہیں. مشتاق زرگر کے ساتھ بھی ہوا ہے، سید صلاح الدین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ایون وہ جو ان کے کٹ پتلی لوگ تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. گویا اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں کوئی بھی آدمی گوارا نہیں ہے.
اب وہ مالی طور پر زیر بار کرتے ہیں، اب وہ ان کی جائیدادوں کو ضبط کر رہے ہیں، اب ان ایریاز میں جا کے وہ ظاہر ہے قوانین انہوں نے ختم کر دیا، اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا، اب وہ اپنے لوگ وہاں بسا رہے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ عالمی طور پر کسی بھی وقت اقوام متحدہ جو ہے اس تصواب رائے کا جو فارمولہ ہے اس پہ بات کرے گی۔ عالمی طور پر جو بر صغیر جو ہے وہ تقسیم ہوا تھا، وہ جسے ہم کہتے ہیں برٹش انڈیا، تو وہ غالب اکثریتی آبادی کے فارمولے پر ہوا تھا۔ تو اب وہ غالب اکثریتی آبادی کے فارمولے کو لاگو کروانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے جو اکثریت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب یہ پلوامہ وغیرہ اور یہ سارا جو ایریا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے مسلم اکثریتی آبادی کا ایریا ہے، تو وہاں پکڑ دھکڑ کا کام شروع کر دیا انہوں نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صرف مسلمانوں کو دباؤ میں لایا جائے، اور باقی جو کمیونٹی ہے، باقی جو کشمیری ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ سارے کی ساری جو کاروائی ہے، یہ سارا جو کام ہے، یہ ہم مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ ایونٹ یہ جو انہوں نے کیا تھا، یہ جو اور یہ بھی میں تھوڑا ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، پلوامہ میں بھی جو 40 لوگ مارے گئے تھے ان میں زیادہ سکھ تھے، اور یہ جو 2-4 دن پہلے ایونٹ ہوا ہے اس میں بھی وہ پہلے کہتے ہیں، میں حیران ہوں، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پلوامہ میں یہی ہوا تھا جب آپ نے کہا کہ F-16 استعمال ہوئے تو F-16 جو ہے وہ کمپنی جو وہ آ گئی، اس نے کہا بھی ہماری جو ساکھ اب متاثر کر رہے ہیں کہ F-16 اگر اڑے اور آپ کو چھوڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہماری ساکھ خراب کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے میپ لگا کے بتا دیا کہ اس وقت گوگل ارتھ میں یہ صورتحال تھی، یہ فلاں چیز اڑ رہی تھی، اور سارا میپ آیا، انہوں نے پھر معذرت کر لی کہ نہیں F-16 نہیں تھا۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ جو کل پرسوں کاروائی ڈالی، پہلے کہا جی آسمانی بجلی گری، پھر کہا پتہ نہیں گولیاں چلیں، پھر کہا کہ جو کریکر یا ہینڈ گریڈ استعمال ہوا، پھر کہا کہ نہیں جی یہ پاکستان اور چین جو ہے انہوں نے یہ کاروائی کی ہے۔ گویا آپ کو یہ نہیں پتا کہ جدید جو ٹول ہیں، جو سوشل میڈیا کی جو استعمال کرنے کی صورتیں ہیں، لوگ تو آپ کے اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں کہ کس وقت آپ نے کیا اپلوڈ کیا تھا، کیا بیان آیا تھا، ٹویٹر میں کیا آپ نے بیان دیا تھا، تو وہ سارے جو شاٹ ہیں وہ آپ کو بھجوا دیے گئے، آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ پل پل پینترے بدل رہے ہیں، پل پل آپ اپنے جو موقف ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ بڑی تفصیلی بات کی جا سکتی ہے۔ وقفے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم آخری جو مرحلہ ہے اس کی طرف لے کے جائیں گے۔ آپ ہمارا پروگرام سماعت فرما رہے ہیں کشمیر منظرنامہ، ریڈیو پاکستان اسلام آباد، میڈیا ویوز 585 اور آزاد کشمیر تراڑکھل ریڈیو سے ہمارے اس پروگرام کو آپ سماعت کر رہے ہیں اپنے میزبان ایاز اسلم کے ساتھ۔ احمد لطیف صاحب سینئر صحافی و تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سامعین مکرم، اور ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ شیخ عبد المتین صاحب اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور سینئر حریت رہنما ہیں، ان سے اس تمام صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ عبد المتین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور عید کی بہت بہت آپ کو مبارکباد، اور دوسرا سر یہ فرمائیے گا کہ عید کیسی گزری آپ کی، اور ہمارے مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائیوں کی عید کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم ان کے درد کے اندر شامل ہو سکیں، اور اس کے بعد پھر میں اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔ دیکھیں جی، عید تو خوشی کا دن ہوتا ہے، خاص کر یہ جو ماہ مبارک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا یہ آپ کو گناہوں کی خلاصی ہے، اس میں دعائیں کرنی چاہیے، مطلب آوزاری کرنی چاہیے۔ تو اگر میں ماہ مبارک کی بھی بات کروں گا تو اگر مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، قدغنے ہیں وہاں۔ تو شب قدر میں جس طرح بھی وہاں پہ 27 شب کو کیا جاتا ہے زیادہ نا، تو اس وقت بھی مختلف جگہوں پہ بھی پابندی تھی، آزادانہ طور پہ لوگ مسجدوں میں نہیں جا رہے تھے، جگہ جگہ پہ تلاشی وغیرہ تھی۔ اور خاص کر جو ہماری بڑی مسجد ہے وہاں جامع مسجد جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ اس وقت بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اب جہاں تک عید کا تعلق ہے، پہلے تو ہماری طرف سے بھی سب مسلمان بھائیوں کو عید الفطر کے حوالے سے یہ مبارکبادی بھی ہے، اور ہمارے جو قائدین ہیں جو گرفتار ہے وہاں پہ جیلوں میں، خاص کر جو بدنامہ زمانہ جیل تہار جیل سے، وہاں سے بھی کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم صاحب کا بھی بیان آیا ہے، اسی طرح شبیر شاہ صاحب کا آیا، یاسین ملک صاحب کا آیا ہے، آسیہ باجی کا بیان آیا ہے جو وہاں پہ جیلوں میں ہیں۔ انہوں نے بھی خیر سگالی کا اور یہ تمام کشمیریوں کو اور مسلمانوں کو عید مبارک کہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ گرچہ ماحول جو ہے ہر لحاظ سے گمبھیر ہے، لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری انشاءاللہ آزادی حاصل کریں گے۔ تو مقبوضہ کشمیر کی جو عید کا دن ہے،
ہمیشہ عید جو خوشی ہوتی ہے جو میں نے گزارش کی ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس لمحہ یہ ماتم میں چینج ہو جائے گا، کیونکہ بھارت کی 10 لاکھ فوج وہاں پہ موجود ہے، ان کے پاس بلیک لاز ہے، لیٹسٹ ویپنز ہے، وہ کسی کو راہگیر کو بھی پکڑ سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، کسی گھر میں بھی گھس سکتے ہیں۔ تو اس لیے خاص کر یہ جو جامعہ مسجد میں اب تو جو کٹ پتلی وزیر اعظم فاروق عبداللہ بھی وہاں پہ رہا ہے، تو انہوں نے بھی کہا ہے، ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کو تو جامعہ مسجد میں نماز عید پڑھنے کی اجازت دے دینی چاہیے، ان کو میرویس صاحب کو ریلیز کرنا چاہیے۔ تو اس صورتحال میں سنگینوں کے صورت یہ نہیں ہے، سائے میں عید ہو تو آپ خود بھی اندازہ لگ سکتا ہے کہ مظلوموں کی اور غلاموں کی عید کیسی ہو سکتی ہے۔ شیخ عبد المتین صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجیے گا، ہم نے دیکھا کہ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بڈگام کے اندر متحدہ جہاز کونسل کے سربراہ ہیں سید صلاح الدین صاحب اور ان کے ایک اور نظر بند بیٹے سید شاہد یوسف، ان کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس سامنے کتنی ہی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب حریت رہنماؤں کی یا وہ ان تمام لوگوں کی کہ جو کسی نہ کسی انداز میں اس حریت قیادت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جذبہ آزادی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی جو ہے جائیدادوں کو ضبط کر لیا جاتا ہے، پھر ان کو طرح طرح کے ہتھ کنڈے سے NIA جو ہے اور بھارت کا یہ بدنام زمانہ خفیہ ادارہ جو ہے ان کے اوپر کیسز بنا دیتا ہے۔ سر، اس طرح کے ہتھ کنڈے کرنے سے کیا بھارت کو یہ لگتا ہے کہ وہ کشمیریوں کا جذبہ حریت کم کر سکے گا؟ دیکھیں، پہلے تک جہاں تک سید صلاح الدین صاحب کا تعلق ہے، وہ آزادی پسند ہے اور آزادی تحریک کے قائد ہے جو عسکری فیلڈ ہے، تو اس لیے سید صلاح الدین صاحب جو ہمارے ہیرو ہے، وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی بات کرے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے بیٹے ہے RD جو ہے وہ گرفتار بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے کہ کنفسکیٹ کیا ہے پراپرٹی کو، اب ان کے جو آپ نے خود بھی بتایا بڑگام میں، تو آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کن کن اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا ہے اور کیسی کیسی جو وہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جو NIA ہے، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے، یہ جو ہے جس طرح یہ جنگی حربے کے طور پہ بھارت استعمال کر رہا ہے، اور ہمارے جو بیشتر قائدین ہیں اس وقت جو گرفتار ہے، وہ اسی یہ جو بدنامہ زمانہ NIA ہے، جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے تحت ہی انہوں نے کیسز بنائے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی، جو فراڈ پہ مبنی ہے، کیونکہ ان کو گرفتار کرنا تھا تو اس کا سہارا انہوں نے لیا NIA کے۔ RD وہاں پہ ایک بلیک لاز نہیں تھا، بہت سارے بلیک لاز تھے۔ تو یہ جو آج ان کے گھر پہ ہوا، ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ بھی یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ اب گھر گھر کی کہانی ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے جو حریت پسند ہے، جو تحریک آزادی میں سرگرم رہے ہیں، خاص کر یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، جو ان دنوں 15 سال 16 سال کے یہ جوان تھے یا لڑکے تھے جو اس میں شامل ہوئے، جن کی پراپرٹی میں کوئی چیز اپنا نہیں ہے، جو ڈیپینڈنٹ ہر لحاظ سے اپنے والدین کے حوالے سے تھے، وہ جب اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں، ان کے بھی انہوں نے اسی طرح جو ہے یہ کاروائی جاری و ساری رکھی ہے۔ کچھ جو ہمارے یہاں آزاد کشمیر اور پاکستان میں ہیں، ہمارے جو کشمیری وہاں سے آئے ہیں، ان کے گھروں کو بھی اسی طرح انہوں نے کنفسکیٹ کیا ہے۔ تو میں بھارت کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں گے کشمیری کس طرح کے ظلم اور جبر کا یہ سامنا فیس کر رہے تھے، اور یہ جو NIA ہیں کہ جس سے اب یہ مزید لوگوں کو وہاں پہ پریشان بھی کرا رہے ہیں، اور کیونکہ اکنامکلی ہر لحاظ سے ڈبیکل کشمیریوں کو کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو ہم سمجھتے ہیں ہم صرف ایک دہشت گردی کے شکار نہیں ہے، ہمارا ایک تو ریاستی دہشت گردی بھی اپنی جگہ ہے، عدلیہ کی دہشت گردی بھی اپنی جگہ فیس کرے، اور اکنامکل دہشت گردی بھی فیس کر رہے۔ یہ اکنامکل دہشت گردی میں یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں جو بھارت ہمارے ساتھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ظلم اور جبر سے اگر کسی چیز کو ختم کیا جا سکتے ہے، جذبہ آزادی کو ختم کیا جا سکتا ہے، تحریک آزادی کو ختم کیا جا سکتا، تو ہندوستان بھی خود آزاد نہ ہوا ہوتا، اور دنیا کی تحریکیں بھی ہمارے سامنے ہیں، ممالک ہمارے سامنے ہیں جو غلام تھے اور وہ آزاد ہوئے ہیں۔ تو ہم بھی یہی بھارت کو بتانا چاہتے ہیں اور اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ نوشتہ دیوار آپ پڑھ لیجئے، 47 سے لے کے آج تک یہ تحریک اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اتار چڑھاؤ تو آتا ہے، موڈ ڈیفرنٹ آتے ہیں، لیکن جذبہ ختم نہیں ہوا، نعرہ وہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ لیکن کشمیریوں کی تحریک اگر دیکھیں گے 47 سے بھی پہلے ہے، ورنہ بات آگے نہ بڑھ جائے، تو یہ 1 صدی سے زیادہ محیط ہے
کشمیریوں کی جدوجہد. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری یہ جدوجہد جو ہے حق پہ مبنی ہے, اور خاص کر جب یہ برصغیر یعنی ڈیوائیڈ ہوا ہے اور دو قومی نظریہ کے تحت دو ممالک وجود میں آئے ہیں, تو کشمیریوں کے حوالے سے ایک سازش کی گئی ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہوا. لیکن خود بھارت کے آنجانی پنڈت جواہر لال نہرو وہاں پہ گئے ہیں, وہاں پہ قرارداد پاس ہوئی ہے, سلامتی کونسل کی 18 قراردادیں پاس ہوئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کشمیر کا بھی حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے اور کشمیر کا فیصلہ کشمیری لوگ کریں گے. اس کا مطلب ہے کشمیریوں کی جدوجہد ہے وہ حق پہ مبنی ہے, اس کی بنیادیں ہیں اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو حق ہمارا ہے ایک نہ ایک دن ہم اس کو ضرور حاصل کریں گے. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا. بہت بہت شکریہ شیخ عبد المتین صاحب, سینئر حریت رہنما اور جنرل سیکرٹری آزاد جموں و کشمیر کل جماعتی حریت کانفرنس. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے. اور سامعین مکرم, جس طریقے سے ابھی شیخ عبد المتین صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام جو ہے وہ آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے. ظلم کی رات کتنی بھی تاریخ ہو جائے, میں ہمیشہ اپنے اس پروگرام میں ایک چیز ضرور ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, صدیوں تک ایشوز چلتے رہے, صدیوں تک مسائل چلتے رہے, جنگیں چلتی رہیں, کئی سال جنگیں چلتی رہیں, لیکن ان کا آخر جو حل نکلا وہ مذاکرات کی میز پر آ کے ہی نکلا. آپ جنوبی سوڈان کی بات کر لیں, آپ مشرقی تیمور کی بات کر لیں, آپ دنیا کے اندر بسنے والے دیگر ممالک کی بات کریں, آپ ان ممالک کی صورتحال دیکھیں. سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جنہیں اپنی اپنی طاقت پر بہت زوم رہا, بہت ان کو جو ہے وہ غرور تھا کہ وہ شاید انہیں دنیا میں کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی, اور آج وہ دنیا میں ملک کہاں ہیں, وہ ریاستیں کہاں ہیں, کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. وہ صرف کاغذوں کے اندر موجود ہیں اور ان کے ریاستوں کے ٹکڑے بکھرے ہو چکے ہیں. بھارت کے اندر بھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ سیم اسی ڈگر پر چل رہی ہے, اور جس طریقے سے دنیا مودی کے آنے سے پہلے جو ہے یہ پیشگوئیاں کر رہی تھی کہ مودی بھارت کی تاریخ کے بدترین حکمران ثابت ہوں گے اور یہ بھارت کو توڑنے میں واحد حکمران ہوں گے جن کے دور میں جو ہے وہ بھارت ٹوٹنے کا سبب بنے گا, اور اس کے لیے بنیادیں خود مودی جو ہے وہ رکھ چکے ہیں آلریڈی. چاہے مقبوضہ جموں کشمیر کی ہمارے سامنے صورتحال ہو, اگست 2019 کے اندر جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو جو ہے وہ ختم کیا گیا اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے شب خون مارا گیا ان کے حق کے اوپر. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے خالستان کی تحریک اس وقت انتہائی زوروں کے اوپر ہے, اور سکھ رہنما جو ہے وہ کسی بھی طور پر بھارت کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے. پھر آپ ناگالینڈ کی, منی پور کی, وہاں کی ریاستوں کی صورتحال دیکھ لیجیے. تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں, اور ایک نہ ایک دن ضرور ایک طرف جہاں بھارت ٹوٹے گا تو وہیں کشمیری بہن بھائی اپنے پاکستان کے ساتھ ہوں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. احمد لطیف صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, بہت شکریہ. اور سامعین مکرم, یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا تھا پروڈیوسر گلزار حسین نے. اپنے میزبان ایاز اسلم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ رب العزت آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جاتے جاتے اتنا ہی کہ آسانیاں بانٹیے. اللہ رب العزت کی ذات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی, آسانیاں پیدا کرے گی, آسانیاں پیدا کرے گی, آسانیاں